بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، ہم اس پروگرام کے پہلے حصہ کے اندر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے خاص حصہ کو ہم موضوع بحث بناتے ہیں اور اس کا معاشرے کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس پروگرام کے دوسرے حصہ کے اندر ہم کچھ ایسے سوالات پہ بات کرتے ہیں، کچھ ایسے سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کے جوابات ایک نوجوان نسل کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، جو معاشرے کے اندر سوالات عام طور پہ پوچھے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ ویلکم جناب۔ میرے ساتھ سوالات کے سلسلہ میں موجود ہیں محمد احمد بلال صاحب۔ ویلکم احمد بلال۔ امانت صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم جو گزشتہ پروگرام ہے اس میں ہم بات کر رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا اور ہم اس کو ڈیفرنٹ پارٹس کے اندر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے، بادشاہ کو خواب آیا، وہ خواب کی تعبیر نہیں معلوم ہوئی، پھر ایک شخص جو قید سے رہائی حاصل کرنے کے بعد دوبارہ بادشاہ کا مقرب بنا اور پھر اس کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام تک پیغام پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خواب کی تعبیر بادشاہ کے سامنے رکھی۔ پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم نے گزشتہ پروگرام میں یہاں تک بات کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی اور اس کے بعد وہ پھر شخص جو ساقی تھا وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے اس خواب کی تعبیر لے کر۔ صرف تعبیر نہیں بلکہ تدبیر بھی ساتھ ہی ہے۔ اب جو قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ نے پھر یہ کہا کہ بھئی یوسف کو میرے پاس لاؤ، یعنی اس میں جو درمیان کی کڑی ہے وہ یہاں قرآن پاک اس کو بیان نہیں کرتا۔ واضح بات ہے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ قاری وہ اس تعلق کو جوڑ سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا۔ بادشاہ وقت کہتا ہے کہ بھئی یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ رسول یعنی وہ جو میسنجر ہے یا پیغمبر ہے، وہ جو نمائندہ ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہ آپ سے جب کہا کہ بھئی بادشاہ آپ کو بلاتا ہے تو آپ فوراً اٹھ کر چل پڑے، نہیں۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ بات فرمائی کہ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے تو جا کر یہ پوچھو کہ جو عورتوں نے وہ جو مکر کیا تھا، اپنا ہاتھ کاٹنے والی جو عورتیں تھیں، انگلیاں کاٹنے والی، ان کا معاملہ کیا ہوا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بے شک میرا رب ان کے قید سے یعنی ان کے مکر اور فریب سے واقف ہے، جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ قرآن مجید سے جو پہلی کتابیں ہیں، گزشتہ کتابیں، ان میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً ہی چل پڑے اور آپ باربر کے پاس گئے، بال کٹوائے، اچھے کپڑے پہنے، فوراً ہی بادشاہ کے دربار میں اور بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ ایک یہ بھی بیان کی جاتی ہے بات، ایک یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا تھا، یعنی جو بادشاہ کے خدام تھے، خادم تھے، کہ جاؤ یوسف کو لے کر آؤ، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ بھئی یوسف سے ذرا بات نرمی سے کرنا، یوسف کہیں ڈر ہی نہ جائے۔ تو یہ باقی کتابوں میں اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے یہ بات، لیکن قرآن پاک نے صرف یہ بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ قاصد آتا ہے، نمائندہ آتا ہے بادشاہ کا، تو حضرت یوسف علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ پہلے تو جا کر بادشاہ سے پوچھو کہ بھئی ان عورتوں کا معاملہ کیا ہوا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ بے شک میرا رب ان کے قید سے، ان کے مکر سے واقف ہے۔ ناظرین کرام، آپ یاد کیجئے کہ میں نے اس بات کو پہلے کسی پروگرام میں بیان کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا وہاں ذکر نہیں ہوا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کا ذکر ہوا ہے، اعلیٰ اخلاق کا ذکر ہوا، اعلیٰ شرافت کا، نجابت کا ذکر ہوا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ حاشا للہ، کہ اللہ کی قسم کہ یہ ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ تو کوئی باعزت فرشتہ ہے، یعنی اتنے بہلانے پھسلانے کے باوجود بھی یہ ہمارے فریب میں نہیں آیا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام خود یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی ان ہاتھ کاٹنے والی عورتوں کا معاملہ کیا تھا، پہلے جا کر بادشاہ سے یہ پوچھو، اور پھر ان کے اس عمل کو، اس فعل کو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید فرمایا، یعنی مکر، چال بازی، فریب۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ
حضرت یوسف علیہ السلام جب اس بات کا تقاضا کرتے ہیں تو پھر حقیقت بادشاہ پر کھل جاتی ہے۔ اب بادشاہ کیا کہتا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے کہ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی۔ اب ان عورتوں سے پوچھتا ہے کہ بھئی تمہارا کیا ماجرا ہے کہ جو تم نے یوسف کو پھسلانے کی، سیڈیوس کرنے کی تم نے کوشش کی تھی۔ اب بادشاہ کے یہ کہنے پر وہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، یعنی پہلے بھی یہی کہا تھا خواتین نے، حاشا للہ، اللہ کی قسم۔ اب یہاں پر بھی وہ خواتین یہی کہتی ہیں کہ حاشا للہ، اللہ کی قسم، کہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہم نے یوسف میں کسی طرح کی کوئی برائی ہم نے نہیں دیکھی۔ یعنی وہ اس بات کو مان جاتی ہیں کہ ہم نے تو ہر طریقے سے بہلانے کی کوشش کی، لیکن یوسف ہمارے دامے فریب میں نہیں آیا۔ اب اس کے بعد عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ بھی اب بول اٹھتی ہے کہ قالت امرات العزیز الآن حس حس الحق۔ اس نے کہا کہ جب اب مسئلہ بالکل واضح ہو گیا ہے، حق واضح ہو گیا، تو میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ انا راوت عن نفسی وانہ لمن الصادقین، کہ میں نے ہی یوسف کو بہلانے کی، پھسلانے کی کوشش کی تھی، لیکن یوسف جو ہے وہ سچوں میں سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اس کے بعد جو فرمایا، قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ جب آپ نے تحقیقات کا مطالبہ کیا اور سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا، یعنی جو خواتین تھی، زنان مصر تھی، ان کا نقطہ نظر بھی سامنے آ گیا، ان کی بات بھی، اور پھر جو زلیخا تھی عزیز مصر کی بیوی، اس کی بات بھی سامنے آ گئی۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ کسی کو میں بلیم کروں یا کسی کو بدنام کروں، ڈیفیم کروں، یا کوئی اس طرح کا میں قدم اٹھاؤں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب، میں نے صرف یہ چاہا ہے کہ پتہ چل جائے عزیز کو کہ بھائی میں نے اس کے ساتھ کسی قسم کی خیانت نہیں کی، اس کی غیر موجودگی میں، یعنی اس کی ایبسینس میں، کہ وہ موجود نہیں ہے، میں نے اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی گھر والی کے ساتھ کوئی بھی خیانت، میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، بس میں یہ چاہتا تھا کہ یہ واضح ہو جائے۔ اور فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو خیانت کرنے والوں کا جو فریب ہوتا ہے، یعنی فریب دینے والے، فراڈیے، بددیانت جو لوگ ہوتے ہیں، دھوکہ دہی کرنے والے، ان کی جو دھوکہ دہی ہے وہ کبھی بھی کامیاب اور کبھی بھی کامران نہیں ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ بھائی مقصد کوئی نہیں ہے میرا سوائے اس کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو عزیز مصر ہے، جس نے مجھے پناہ دی، جس نے مجھے اپنے گھر میں دیا رکھا، جو میرا محسن ہے، جس کا ذکر رب کے لفظ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے قرآن پاک بیان کرتا ہے، تو یہاں پر اسی بات کو واضح کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ صرف اس کو بتا دیا جائے کہ میں نے کسی قسم کی خیانت نہیں کی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو عاجزی ہے، آپ کی جو انکساری ہے، آپ گناہ سے بچنے کو اور اس فریب سے بچنے کو، اور یہ جو دام فریب ہے کہ جس میں آپ کو پھنسانے کی کوشش کی گئی، اس سے بچنے کو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ میری صلاحیت تھی، یہ میرا ٹیلنٹ تھا، یا میری قابلیت تھی، یا یہ میرا کردار تھا، نہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نفس امارہ ہے یہ انسان کو ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے، برائی کی طرف راغب کرتا ہے، لیکن الا ما رحم ربی، میں اگر بچا ہوں تو صرف اس لیے کہ میرے رب نے مجھ پر رحمت کی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ یعنی اب بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ وہ کسی بھی نیکی کا کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے خدا کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں۔ بالکل، آپ کی اگر بات کمپلیٹ ہو گیا تو مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ہم بات کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کے اوپر۔ مولانا صاحب، آپ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے۔ اب اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ بادشاہ وقت نے کہا کہ اے تو نہیں بھی واستخلص النفسی، کہ جا کر یوسف کو لے کر آؤ تاکہ میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں۔ اب بادشاہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ تو بادشاہ وقت حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے پاس اپنا ایک تو با اقتدار بناؤں، یعنی مقتدر طاقتور بنا دوں آپ کو۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے، ہمارے پاس آپ معتمد ہوں، یعنی آپ امین بھی ہوں
اور آپ مکین بھی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ مکالمہ بادشاہ کا ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے صرف اتنی بات کو بیان کر دیا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ غور کیجئے، سوچئے کہ قید خانے میں تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو تبلیغ فرماتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ نے تبلیغ نہیں فرمائی۔ کیوں نہیں فرمائی؟ اس لیے کہ اب در حقیقت جو اصل ایشو تھا، اصل مسئلہ تھا، وہ یہ تھا کہ ملک ایک بڑے بحران کا شکار ہونے والا تھا، اور پھر یہ ہے کہ سب سے بڑی ایک ذمہ داری حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کی جانے والی تھی۔ تو لہٰذا جب سپرد کی جائے کوئی ذمہ داری، کوئی فرض اور کوئی بحران میں کوئی مشکل، تو پھر وہ وقت تبلیغ کا نہیں ہوتا بلکہ عمل کے ذریعے سے تبلیغ کرنے کا ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر خاموشی اختیار فرمائی۔ جو مکالمہ ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دانائی، آپ کی فراست، قوت فیصلہ یہ بادشاہ کے سامنے آیا، تو بادشاہ اس سے متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ ان لدینا مکین امین، کہ آپ ہمارے پاس با اقتدار بھی ہیں اور آپ ہمارے پاس معتمد بھی ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، چونکہ بادشاہ کا جو کہنا تھا اس میں کلیئرٹی اس حوالے سے نہیں تھی کہ کون سا پورٹ فولیو، کون سا شعبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا جائے گا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہا کہ مجھے جو زمین کے خزانے، یعنی یہاں پر زمین سے مراد یہ ہے کہ ملک مصر کے جو خزانے ہیں ان کا آپ مجھے نگران بنا دیجئے، ذمہ دار بنا دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انی حفیظ علیم، کہ بے شک میں حفیظ بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں۔ یعنی حفیظ سے مراد یہ ہے کہ میں ایماندار ہوں، اور علیم سے مراد یہ ہے کہ میں اس کی مہارت بھی رکھنے والا ہوں۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے، آپ سوچئے، ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی، نقل کر دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ وقت کو تبلیغ نہیں کی، دعوت نہیں دی، اس پر بات نہیں کی۔ کیوں؟ بادشاہ ایک پریشانی میں تھا اور ایک مشکل میں تھا۔ اگر کوئی پریشانی اور مشکل میں ہو، اس کو تبلیغ کی جائے تو اس پر بات کا اثر نہیں ہوتا، تو ماحول، حالات، مزاج اور مخاطب کو دیکھ کر پھر اس کو نصیحت کی جاتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بڑا نیک ہوں، پارسا ہوں، یا میں خوبصورت ہوں، یا تہجد گزار ہوں، یہ نہیں ذکر کیا، بلکہ آپ نے کہا کہ میں حفیظ علیم ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نظم و نسق دینا ہوتا ہے مملکت کا، ریاست کا، تو اس میں بنیادی باتیں یہ دیکھی جاتی ہیں کہ ایک شخص ایماندار ہو اور دوسرے نمبر پر وہ ماہر ہو، یعنی جو شعبہ اس کو دیا جائے اس کی مہارت وہ رکھنے والا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دو باتیں بادشاہ وقت کے سامنے رکھی کہ دیکھو میں ایماندار بھی ہوں، اور جو ذمہ داری تم مجھے دینے والے ہو حکومت اور اقتدار کی اور خزانے کی، تو وہ میں ذمہ داری بہت اچھے طریقے سے نبھا سکتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کی مہارت بھی رکھتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعبیر الاحادیث فرما دیا تھا، خوابوں کی تعبیر اور معاملات کی جو حقیقت ہے اور ان کے سلجھاؤ کا طریقہ ہے، قوت فیصلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ بالکل، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو قوت فیصلہ والی جو بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، میرے پاس کچھ سوالات ہیں، خاص طور پہ کچھ روایات بھی ہیں کچھ اس طرح سے۔ ہم نے کچھ دن پہلے بھی آپ سے یہی بات کی تھی، میرے خیال میں گزشتہ سے جو پہلے پروگرام تھا اس میں، کہ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں اس میں ایڈ کی ہوئی ہیں۔ تو میرے پاس ابھی جو سوال ہے وہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دنیاوی یعنی لوگوں سے اپنی قید کی رہائی کے لیے بات کی، جیسے اس شخص سے کہا تھا کہ بادشاہ سے جا کے میرا ذکر کرنا جس نے خواب دیکھا ہو، تو یہ سارا تو اب وہ شخص بھول گیا۔ اب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چونکہ اس شخص سے دنیاوی تدبیر اختیار کرنے کی بات کی تھی کہ میں قید سے رہا ہو جاؤں اور یہ چیزیں ہیں، اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید جو ہے نا وہ آزمائش میں رہنا پڑا کہ ان کی مزید 3 سے 4 سال جو قید کا ٹائم پیریڈ ہے وہ زیادہ ہوا۔ تو کیا یہ اس طرح کی روایت اور یہ چیزیں ٹھیک ہیں؟ یعنی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 3 سال مزید قید میں رہنا پڑا دنیاوی سبب اختیار کرنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے یا یہ ایک اور اس کا بیک گراؤنڈ ہے؟ ایک علماء نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے، مفسرین کرام نے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہیلہ ہے دنیاوی، جی اس پر کوئی کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے، اور کوئی قدغن نہیں ہے، اور وہ کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے، صحیح ہے، بلکہ وہ مستحسن ہوتا ہے کہ آپ دنیاوی لحاظ سے کوئی نہ کوئی ہیلہ
اور کوئی نہ کوئی طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے اللہ کے جو مقربین ہیں ان کی زندگی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو توکل کا مفہوم ہے وہ بالکل اسی طرح کا ہے کہ آپ دنیاوی لحاظ سے مکمل طور پر اس کا انتظام کرتے ہیں اور آپ اس کو اختیار کرتے ہیں، اور اعتبار اور اعتماد اور یقین وہ اپنے خدا پر رکھتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تو جو آخری حد تک طریقہ ہو سکتا تھا کہ آپ بے گناہ تھے، معصوم تھے، آپ جیل میں تھے، تو آپ نے جو جائز حد تک طریقہ ہو سکتا تھا وہ آپ نے اختیار کیا۔ وہ یہی ہے کہ بھئی آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کر دینا، ذکر کر دینا، اس کو بتا دینا کہ بھئی ایک شخص ہے کہ جو قید میں ہے، بالکل صحیح، اتنی سی بات ہے۔ تو اس میں کسی طرح کی سفارش بھی اگر کرنی ہو، کسی کے بارے میں کہا جائے، تو وہی دیکھا جائے گا نا کہ وہ حق پر ہے یا نہیں ہے، وہ مظلوم ہے یا نہیں ہے، وہ بے گناہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ تو بالکل کلی طور پر مسئلہ ہی اس طرح کا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ بھی ہیں، اور آپ نے جو بادشاہ تک پیغام پہنچایا وہ بالکل جائز طریقے سے آپ نے کہا کہ یہ میرا میسج وہاں تک پہنچا دیں۔ اچھا، پھر ایک اور بات اسی ضمن میں یہ بھی بیان کر دوں کہ بادشاہ سے بھی کہا کہ مجھے یہ عہدہ دے دیں۔ اب ایسی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ ہم کسی سے، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس عہدے کے لائق ہوں، بالکل صحیح، میں اپنی قوم کی خدمت کر سکتا ہوں، مزید بہتر طریقے سے میرے پاس ایکسپرٹیز ہیں، ایکسپرٹی ہے، تو میں اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ اصل جو ممانعت تھی نا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے تقاضا کیا کہ ہمیں کوئی آپ عہدہ دے دیجئے یا کوئی منصب، تو وہاں پر آپ نے ممانعت فرمائی کہ نہیں، کہ میں نہیں دوں گا، کہ تم نے اس کا تقاضا کیا، طلب کیا۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ ان میں لالچ ہے یا ان میں حرص ہے، یا یہ کیوں مانگ رہے ہیں، دنیاوی مفاد کے لیے مانگ رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا منع کرنا در حقیقت وہ ایک تربیت اور نصیحت کے لحاظ سے بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی ہمیں عہدے کے پیچھے یا منصب کے پیچھے ہمیں نہیں بھاگنا چاہیے۔ ہاں، آپ کو کسی کو اگر کوئی ایکسپرٹی ہے، کوئی مہارت ہے، تو بالکل، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایک ماہر شخص دیکھ رہا ہے کہ بھئی نظام صحیح طریقے سے نہیں چل رہا یا اس شعبے میں خرابی ہے، وہ پھر خاموش ہو کر بیٹھا رہے، تو یہ غفلت جو ان سی ہے، یہ خاموشی، یہ مجرمانہ خاموشی پھر بن جاتی ہے، کہ جبکہ اس کو چاہیے کہ وہ میدان میں اترے اور کہے کہ جی کسی اور سے اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو میں حاضر ہوں، میں اس کی مہارت بھی رکھتا ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں یہ ہے نا کہ بادشاہ پہلے ہی امپریس ہوا بیٹھا ہے، وہ تسلسل ہے چیزوں کا، کہ پہلے وہ پاک دامنی، وہ قمیض والے معاملے سے ثابت ہوئی، اس کے بعد پھر یہ عورتوں کے مکر و فریب پہ جب بات ہوئی کہ ان عورتوں سے پوچھیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ بادشاہ کو کہیں کہ پہلے اس معاملے کو حل کریں، وہاں پہ بھی پاک دامنی ثابت ہوئی، ٹھیک ہے۔ وہ جو قید سے لوگ چھوٹے تھے، وہ ایھا صدیق کا وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، نہیں، آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھیں نا کہ جیسے بادشاہ نے پہلے کہا ان لدینا مکین امین، یعنی وہ تو پہلے ہی بادشاہ آپ کو ایک عہدہ مرتبہ اپنی حکومت میں دے چکا تھا، سلطنت میں، ریاست میں، لیکن آپ نے اس کو اسپیسیفائی کر دیا کہ نہیں، اس نشاندہی کر دی کہ ہاں اس میں آپ مجھے دے دیں، کیونکہ یہ میں ذمہ داری بہتر طریقے سے میں نبھا سکتا ہوں۔ تو گویا کہ یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود نہیں کچھ مانگا، بلکہ بادشاہ پہلے ڈیسائیڈ کر چکا تھا، وہ دے چکا تھا، لیکن آپ نے اس میں پھر ایک اختصاص کر دیا کہ بھئی مجھے پورا نظام میں سے اگر کوئی شعبہ دینا چاہتے ہو، پورٹ فولیو، تو آپ مجھے یہ چیز جو سی ہے، یہ شعبہ آپ میرے سپرد کر دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اسی پہ پہلے وہ خواب پہ بات ہوئی نا۔ یہاں میرے پاس کچھ سوالات اور بھی ہیں، لیکن یہاں ہمیں ایک بریک لینی ہے۔ ناظرین کرام، ہم چلتے ہیں ایک وقفے پر دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، ہم سوالات پہ بات کر رہے تھے، مولانا صاحب کے سامنے کچھ سوالات رکھیں۔ اچھا مولانا صاحب، ایک اور چیز بڑی اہم، میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کروں گا، اور وہ بہت سی جو مفسرین ہیں انہوں نے اپنی تفاسیر کے اندر اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ میں یہاں پہ ان کے نام تو نہیں لوں گا، اگرچہ میرے پاس نام لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ بات کر رہے تھے لوگوں سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یوسف علیہ السلام کی کشادہ دلی ہے، اور ان کا ظرف ہے، اور ان کا صبر ہے کہ انہوں نے اپنی پاک دامنی کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک پورا، جب تک وہ
ثابت نہیں ہوگا اس وقت تک، وہ قید میں رہنا انہوں نے پسند کیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب بادشاہ نے پیغام بھیجا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً جانے کی بجائے کہا کہ پہلے ان عورتوں کا مکر اور فریب اس کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو میں بھاگ کے چلا جاتا کہ قید سے رہائی مل رہی ہے. اب یہ ایک روایت تو بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کو تسلیم کرنا جدید ذہن کے سامنے کس طرح سمجھا جا سکتا ہے؟ کس طرح سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ نا بات کرنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے. صحیح ہے. کسی کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے. یہ ہم بھی ایسا کہہ دیتے ہیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا نا تو شاید میں یہ کر لیتا ہے ایسے. تو یہ کہنے کا انداز ہوتا ہے. تو یہ بات کو سمجھایا جاتا ہے. قرآن پاک میں اس طرح کا جو اسلوب ہے بہت سے مقامات پر ہمیں نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایسے ہو جانا ہوتا ہے یا یہ واقع ہو جانا ہوتا ہے. یہ ایک بات کی اہمیت کو اور اس کی حیثیت کو سمجھانا مقصود ہے. تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت ایک تو اپنی عاجزی جو پیغمبرانہ شان ہوتی ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہ فرما رہے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. تو کیا ہم اس آیت سے پھر یہ سمجھیں گے کہ بھئی نعوذ باللہ حضرت یوسف علیہ السلام یعنی نفس امارہ آپ کو حکم دیتا ہے؟ تو مطلب یہ نہیں ہوتا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی عاجزی ہمبلنس کا اظہار ہے. حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر بھی اپنی ہمبلنس کا عاجزی انکساری کا اظہار کر رہے ہیں ان الفاظ میں. وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عاجزی اپنی ہمبلنس کا اظہار فرما رہے ہیں کہ بھئی اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو میں چلا جاتا، یا اگر ایسی مشکل میں ہوتا تو میں فوراً چلا جاتا بادشاہ کے پاس، تو یہ صورت ایسے ہو جاتی. تو یہ صرف ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کو بیان کر دیا گیا، دوسری طرف رسول اللہ نے اپنی جو ہمبلنس ہے، اپنی عاجزی اور انکساری اور بندگی کا جو مقام ہے ابدیت کا، آپ نے در حقیقت اس کو یہاں پر بیان کیا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشکلات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بہت زیادہ آئیں، اور ایون قید والا معاملہ ہی ہوا نا کہ جب وہ مکان ہوا آپ کے ساتھ قطع تعلق کی پورے خاندان کے ساتھ، شب ابی طالب والا معاملہ، سوشل بائیکاٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا وما ابرئ نفسی آپ نے بات کی، ٹھیک ہے، الا ما رحم ربی، ٹھیک ہے، خدا کی رحمت خدا کا فضل، ٹھیک ہے، ہو تو پھر گناہوں سے انسان بچا رہتا ہے. ایک تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کال یا یہ سنٹنس جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے کہا گیا یا زلیخا کی طرف سے کہا گیا؟ کچھ تفاسیر کے اندر مختلف ویریشنز ہیں، اس پہ بھی آپ بات کیجیے گا. دوسرا یہ ہے کہ اگر خدا کی طرف خدا کی رحمت کی وجہ سے گناہوں سے بچا جا سکتا ہے اور یہی قرآن بھی بیان کر رہا ہے، تو پھر خدا یہ کیوں نہیں چاہتا کہ وہ سب پہ اپنی رحمت کر دے، سب گناہوں سے بچ جائیں، سب عذاب سے بچ جائیں، سب مشکلات سے بچ جائیں؟ اچھا، جو پہلا آپ کا سوال ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا یہ قول ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ ایک بات کا تسلسل دیکھیں، سب سے زیادہ امتحان جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل ٹھیک کو ہی پیش آیا. آزمائشیں سب سے زیادہ آزمائش سب سے زیادہ آپ کو پیش آئی، اور اتنی بڑی مشکل کہ جو خواتین کے حوالے سے قرآن پاک نے بیان کیا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بندگی کا اور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ قول تو بالکل ہی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا بنتا ہے. صحیح ہے. ایک بات. دوسری بات آپ نے جو کی، دیکھیے وہ جو انگلش میں کہتے ہیں نا فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر، انسان پہلے اپنے آپ کو ایک چیز کا حقدار مستحق ثابت کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو وہ چیز نصیب ہوتی ہے. قرآن پاک حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو یہ بیان کرتا ہے کہ لولا ارا برہان ربی، جس پر ہم پہلے کسی پروگرام میں بات کر چکے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھا ہوتا تو وہما بہا، تو وہ اس کا ارادہ کر لیتے. بالکل. یہ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا. اب یہ جو اللہ کی برہان کو دیکھنا ہے یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت وہ جو خیر اور شر انسان کے اندر ہے. ایک شخص ہے جو خیر کو پروان چڑھاتا رہتا ہے، اس کے خیر کی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک شخص ہے وہ شر کی تربیت کرتا رہتا ہے، شر کی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے. تو جب خیر طاقت میں آتا ہے نا تو پھر انسان بڑی سے بڑی برائی کا مقابلہ کر لیتا ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر محنت کی تھی نا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الا ما رحم ربی، اللہ نے پھر ان پر رحم کیا. تو اس لیے پہلے جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ انسان اپنے اوپر محنت کرتا ہے. میں اس بات کو اس طرح بھی بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، یعنی اگر کوئی گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو ہدایت نہیں دیتا. اگر کوئی شخص ہدایت پر چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یہ تو یہ در حقیقت بات ہے کہ بھئی
آپ اپنے اوپر محنت کریں، اپنا تزکیہ کریں، اپنے اخلاقیات کو بہتر کریں، آپ دیکھیں گے کہ پھر اللہ کی توفیق، اس کی رحمت پھر آپ کے ساتھ شامل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو لہٰذا انسان قدم اٹھاتا ہے تو اس میں برکت پھر خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان ایک قدم اٹھاتا ہے تو خدا اس کی طرف 2 قدم اٹھا کر آتا ہے، چل کر آتا ہے تو خدا دوڑ کر آتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ ہے در حقیقت رحمت کہ، لیکن پہلے بسم اللہ انسان ہی کو کرنی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی انسان اس راستے کو اختیار کرے تو اس کے بعد پھر خدا کی رحمت اور اس کے فضل کی امید جو ہے نا وہ رکھنی چاہیے۔ اچھا، ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے، اس کی طرف ہم جاتے ہیں۔ بلال صاحب آپ پلیز مانی صاحب کے سامنے سوالات رکھیے گا تاکہ ہم ان کے جوابات جان سکیں۔ تھینک یو سو مچ شعیب صاحب، آپ بہت اچھے طریقے سے پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں، سر نے بہت خوبصورت گفتگو کی۔ میرے سوالات تھوڑے سے مختلف ہیں۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ہمیں مخلوط نظام نظر آتا ہے، تعلیمی اداروں میں ہم کام بھی کرتے ہیں تو وہاں پہ خواتین مرد حضرات مل کر کام کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکے کی دوستی، آپس میں ملنا جلنا، یہ کس حد تک جائز ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کئی جگہوں پہ صرف دوستی ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ اکٹھے گھومنا پھرنا، آنا جانا، گلے ملنا، اس بارے میں آپ وضاحت کیجیے گا۔ نہیں، لڑکے اور لڑکے کی دوستی کے اوپر۔ جی بالکل۔ جی دیکھیے، بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ماحول میں، کسی بھی ادارے میں ہیں، آپ آج اگر مخلوط تعلیم میں ہیں، مثلا یونیورسٹی میں ہیں، آپ کسی جامعہ میں آپ پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، وہاں پر ہیں، اب اس کے بعد جب آپ تعلیم مکمل کر لیں گے تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ واضح بات ہے کہ پھر آپ نے کسی کمپنی میں، کسی آفس میں، کسی جگہ پر آپ نے جاب کرنی ہے، تو وہاں پر بھی پھر آپ کی جو کولیگز ہوں گی وہ خواتین ہوں گی، بالکل لڑکیاں ہوں گی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ آپ بالکل ہی کٹ کر علیحدہ ہو کر آپ کہیں رہ سکتے۔ اب آپ نے اسی معاشرے میں رہ کر مل جل کر ہی کام کرنا ہے، تو واضح بات ہے کہ وہاں پر پھر کچھ اصول اور ضابطے ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جیسے قرآن پاک نے جس کو بیان کیا کہ قرآن پاک نے کہا یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ 2 باتیں مردوں کے لیے بیان کر دی، 2 باتیں عورتوں کے لیے بیان کر دی۔ کہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں۔ اب جھکانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے وجود کا، چہرے کا جائزہ نہ لیا جائے، جیسے گہری نظریں ہوتی ہیں، دیکھنا دوسرے کو، تو یہ ایک طریقہ نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ جو قرآن پاک بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی فروج کی، چیسٹیٹی کی حفاظت۔ یہ 2 باتیں مردوں کے لیے بھی ہیں، یہی 2 باتیں عورتوں کے لیے بھی۔ تیسری ایک اضافی بات جو عورتوں کے لیے بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ خاص اپنے حجاب کا کہہ لیجئے یا جو بھی ایک طریقہ ہے کہ اپنے لباس کا اور اپنی شخصیت کا اس طریقے سے اس کو رکھا جائے، بنایا جائے، کہ یہ بھی تیسری بات قرآن پاک نے بیان کر دی۔ اب معاملہ اصل میں یہ ہے کہ آپ اگر ان 2-3 باتوں پر آپ عمل کر لیتے ہیں تو بے شک آپ کسی بھی آفس میں ہیں، آپ کسی کمپنی میں ہیں، کسی ادارے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پھر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن باقی اگر جو چیزیں ہیں جو حد سے بڑھ جاتی ہیں، کہ جس کی نہ مذہب میں اجازت ہے نہ اخلاقیات میں اجازت ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ جو معاشرہ بھی ہوگا وہ اس کو رد کرے گا، خاص طور پر وہ معاشرہ کہ جو اسلامی معاشرہ ہو یا مسلمانوں کا معاشرہ ہو، اس میں تو ان چیزوں کو ہرگز پسند نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں ملنے کے، جلنے کے، جس کو قرآن پاک نے بیان کر دیا، جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں، اگر ان کو پیش نظر رکھا جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی خرابی جو ہے وہ جنم نہیں لے گی۔ سر خواتین اور مرد اگر اکٹھے، یہاں پہ اجازت دیجیے گا کہ ایک بریک کی طرف ہم نے جانا ہے تو اس کے بعد آپ جوائن کیجیے۔ ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے سوالات پہ، ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں۔ بلال صاحب آپ پلیز۔ جی میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا پچھلے سوال سے، اس کے بعد پھر نیکسٹ۔ آپ نے بڑا اچھا بیان فرمایا۔ میرا کوسچن یہ ہے کہ جب خواتین اور مرد اکٹھے کسی انسٹیٹیوٹ میں کام کریں گے، پڑھیں گے، اٹریکشن تو ہوگی۔ ہم نے باحجاب خواتین کو بھی دیکھا ہے، بلکہ عبایا اور برقع پہننے والی خواتین کو بھی دیکھا ہے، دوستیاں کرتے ہوئے، باہر جاتے ہوئے، گھومتے پھرتے ہوئے۔ اٹریکشن تو ہوگی، اس کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو پھر انسان کا ایک ذاتی مسئلہ بن جاتا ہے نا۔ جی اگر انسان کو اچھی تربیت ملتی ہے اپنے گھر سے، اپنے ماحول سے، اور وہ اپنے مقصد پر فوکس کرتا ہے تو پھر وہ ان خرافات میں اور ادھر ادھر کی باتوں میں پھر نہیں جاتا۔ اب معاملہ اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ آج جو معاشرہ، جو جدید معاشرہ ہے، آج جو معاشرہ بنا،
یہ اگر برائی کی جڑ ہے تو کیا اس سے پہلے قدیم معاشروں میں برائی نہیں تھی؟ مرد اور عورت کے تعلق کیا اس وقت جائز اور ناجائز نہیں تھے؟ سب کچھ تھا. معاشرے اسی طرح ہی چلتے رہتے ہیں. اصل جو چیز ہے وہ ہے لوگوں کی تربیت کرنا، لوگوں کو تعلیم دینا، ان کو بتانا کہ آپ کی حدود یہ ہے، آپ کا دائرہ کار یہ ہے، آپ اس میں رہ کر کام کریں گے. تو یہ جو بلیم ہے اور سارا جو ملبہ ہم جدید دور میں جدید تعلیم پر اور ہم اپنے معاشرے پر ڈال دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک یک طرفہ اور جانبدارانہ ایک رویہ ہو جاتا ہے. برائی ہر معاشرے میں ہر دور میں رہی ہے، ہر زمانے میں رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اس کو منیمائز کیسے کر سکتے ہیں اور لوگوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو ملنا ہے، آپس میں بات کرنی ہے، کسی اپنے جاب کے حوالے سے معاملہ ہے، پروفیشن کے حوالے سے ہے، یہ تو اب چلے گا معاملہ، اس سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. اصل چیز یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھا کیسے جائے اور اس پر عمل کیسے کیا جائے، یہ اصل معاملہ ہے کہ اس کا شعور ہمیں اپنے نوجوان نسل کو ہمیں دینا. یعنی یہ راستے تو کھلتے جائیں گے، ہمیں اپنے آپ کو اخلاقی اعتبار سے بہتر کرنا ہے. بنیاد ہی یہی ہے کہ فرد کی تربیت ہو. وہ لوگ ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے جو کہیں گے کہ آپ یہ نیا راستہ ہی نہ کھولیں برائی کا؟ اوبویسلی یہ ایک برائی کا راستہ ہی ہے نا، آپ پرووائڈ کر رہے ہیں اگلے بندے کو، ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں، وہاں پہ سب اکٹھے ہوں گے تو ایک نیا راستہ کھول دیں گے. بجائے یہ کہ آپ ان کو یہ سمجھائیں، آپ کو پتہ ہے برائی ہونی ہی ہونی ہے، تو آپ وہ راستہ ہی نہ کھولیں اس برائی کا. ہم اس راستے کو بند کر کے آپ مجھے بتائیے کہ کیا پھر سارے راستے برائی کے بند ہو جائیں گے؟ نہیں بند ہونے. اصل جو بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جیسے ہم بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں آ کر رہے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ غالب علی امری، اللہ اپنے امر پر غالب ہے. بھائیوں نے تو کنویں میں پھینک دیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک پلاننگ کے تحت محل تک پہنچا دیا. اب محل میں آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ آپ کے سامنے، لیکن اللہ کے پیش نظر کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یوسف ایک وقت آئے گا کہ جو ایک مملکت کا نظم و نسق کو سنبھالے گا. یہ اہلیت، یہ قابلیت یوسف میں پیدا ہونی ہے، اور یوسف کو کنعان سے اٹھا کر مصر جیسے سویلائزڈ آپ کہہ لیجئے اور جدید معاشرے میں پہنچا دیا. تو یہاں سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ جدید معاشروں سے آنکھیں نہیں بند کر سکتے، آپ کسی خلوت میں جا کر نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو اسی معاشرے میں رہنا ہے. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کو آپ نے اختیار کرنا ہے. آپ جدید راستے پر چلیں، آپ ترقی کریں، آپ آگے بڑھیں، ہر حوالے سے ہر پہلو سے آگے بڑھیں، لیکن یوسف علیہ السلام کا جو یوسفی کردار ہے اس کو آپ پیش نظر رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو پاکیزہ، اپنے آپ کو صاف اور ستھرا رکھ کر جدید زمانے میں آپ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں. جی سر، بلال صاحب، مجھے آپ کا اگلا سوال شروع ہونے سے پہلے میرے پاس ایک سوال ہے مزید مولانا صاحب سے، اسی پہ پوچھوں. اچھا، آپ نے کہا کہ ہم ملبہ معاشرے پہ ڈال دیتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہے، اور اس وجہ سے جب جو ہے نا وہ اختلاط ہوگا تو معاشرہ مزید جو ہے نا بگاڑ کی طرف جائے گا. ہم صرف معاشرے پہ ملبہ نہیں ڈالتے، تو میرے خیال میں ہم خواتین پہ بھی ملبہ ڈالتے ہیں. وہ اس سینس میں کہ آپ اگر خاتون اور مرد نے اکٹھے کام کرنا ہے تو اس کی حدود و قیود ہم بیان کرتے ہیں. خاتون پورا برقع پہنیں گی، پورا لباس پہنیں گی، وہ خوشبو نہیں لگائے گی، وہ خوبصورت کپڑے نہیں پہن کے جائے گی، وہ خوبصورت جوتے نہیں پہن کے جائے گی. ایسی حالت میں جائے گی کہ اگلا بندہ اس سے خود بخود نفرت کرے. اور ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ روایات اس طرح کی بیان کی جاتی ہیں کہ آپ دروازہ جب باہر سے کھٹکھٹائیں، کوئی بیل ہو، تو آپ اندر سے ایسے بولنے کہ اگلے بندے کے دل میں وہ جذبہ پیدا نہ ہو کہ میں اس سے کوئی بات کروں. تو یہ تو ملبہ سارا ہم نے مردوں کی وجہ سارا خواتین اور معاشرے پہ ڈال دیا ہے. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو روایات بیان کی ہے ان کا ایک معاشرتی پس منظر ہے، سماجی، ہمیں اس حوالے سے دیکھنا چاہیے. یعنی مثال کے طور پر آپ نے جس آیت کو کوٹ کیا، قرآن پاک نے ازواج مطہرات سے خاص طور پر یہ کہا، فرمایا ہے قرآن پاک نے کہ اگر کوئی اس طریقے سے کوئی شخص آتا ہے دروازے پر، اور یہ 22ویں پارے کے آغاز میں اسی بات کو بیان کیا کہ جس کے دل میں طمع ہوگا، کوئی ایسی بات ہوگی وہ کچھ اور نہ سمجھ بیٹھے، تاکہ آپ اسٹریٹ اور سیدھی بات آپ ان کے ساتھ کریں. یہ معاملہ ہے. آپ ایک ایسا اصول بنائیں نا، مثال کے طور پر وہ یہ ہے کہ پروقار لباس ہونا چاہیے، باوقار لباس ہونا چاہیے. عورت گفتگو کرے اور باوقار گفتگو کرے، اچھے انداز سے بات کرے. ایک اچھی خاتون یا ایک اچھا انسان، اس کی جو خوبیاں ہیں، جو صفات ہیں، وہ پیش نظر رکھی جائیں نا. آپ دیکھ لیجئے کہ اگر انسان اچھا لباس بھی پہن کر گفتگو بہتر نہیں کر رہا
تو وہاں پر بھی معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری صورت جو ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آپ جہاں اپنے لباس کا خیال کرتے ہیں وہاں پر اپنی گفتگو کا بھی خیال کریں. یہ بات صرف عورت کے لیے نہیں ہے, یہ مرد کے لیے بھی ہے. اب دیکھیں نا, یغضوا من ابصارہم یحفظوا فروجہم کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے مردوں سے کہا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے کہا کہ وہ نظروں کو نیچی رکھیں. اس چیز کا تو عورتیں فائدہ اٹھاتی ہیں, کہتی ہیں کہ اللہ نے پہلے مردوں کو کہا نگاہیں نیچی رکھیں, اس لیے آپ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, ہم جو مرضی کریں. یعنی جب تک پہلے آپ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم بھی ظاہر ہے بالکل ایسے ہی. میں نے یہ ہے کہ دونوں جو باتیں کہی جا رہی ہیں نا وہ اپنی اپنی جگہ پر دونوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. یعنی مرد ہے تو مرد کو یہ کہہ دیا, عورت ہے تو یہ عورت کو کہہ دیا. یعنی دونوں اپنی اپنی جگہ پر, اپنے اپنے مقام پر, اپنی اپنی حیثیت میں اس کے مکلف ہیں. یہ کوئی نمبر نہیں لگا ہوا نا کہ بھئی ہم یہ کہیں کہ پہلے مرد کریں پھر عورتیں کریں, یا عورتیں کریں یا پہلے مرد کریں. یہ انڈیویجولی ہر شخص کو اس بات کا حکم دیا گیا, وہ مرد ہے یا وہ عورت. تو لہٰذا اس بات پر فوکس کیا جانا چاہیے کہ جو وقار ہے, جو ایک انسان کی ڈیسنسی ہے, انسان کا ایک سنجیدہ ہونا ہے, ایک اچھا انداز گفتگو ہے, وہ مرد کو بھی اختیار کرنا چاہیے, وہ عورت کو بھی اختیار کرنا چاہیے. جی سر, بہت شکریہ. میں نیکسٹ کوسچن آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ مطلب جسے ہم برائی کا کام سمجھتے ہیں, لائک کوئی گانا گا رہا ہے یا گانے میں ڈانس کر رہا ہے یا کر رہی ہے, تو عام طور پہ میں نے دیکھا ہے اس سے پہلے ایسے کلمات ادا کرتے ہیں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, انشاءاللہ یہ گانا ہٹ ہوگا. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے پہلے بسم اللہ, انشاءاللہ, الحمدللہ, اس طرح کے کلمات ادا کرنا کیا درست ہے؟ دیکھیے جو شخص میں ایک ایڈیشن کر دوں, میں ایک بڑی مزے کی, ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے ایک دوست تھے, وہ سینما بنا تھا اس وقت, تو وہ سینمے کے اندر قرآن خوانی کے لیے گئے تھے. تو وہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا دعا کی تھی, تو بڑے ہمیں ہنس کے بتا رہے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی کامیابی کی دعا کروں یا ناکامی کی دعا کروں. تو وہی بلال صاحب نے آپ سے پوچھا. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ جو شخص کر رہا ہے نا, وہ واضح بات ہے خود کو مسلمان وہ سمجھتا ہے, بالکل اوبویسلی ہے مسلمان. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ وہ جو کر رہا ہے وہ اس کو اپنا بزنس سمجھتا ہے. وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میرا بزنس ہے, میں نے اس میں کروڑوں روپیہ لگا دیا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ بھئی مجھے اس میں ترقی عطا فرما, کامیابی عطا فرما. وہ کچھ بھی ہے, وہ ڈرامہ ہے, وہ فلم ہے, کوئی چیز بھی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں آپ ان پر حقیقت کو واضح کر سکتے ہیں نا. یعنی بجائے اس کے کہ ہم فتوے کی طرف جائیں اور ہم کہیں کہ یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یا ہم یہ کہیں کہ ایسا نہیں ہے یا ایسا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اصل بات یہ کہ آپ اس کی جو سائیکی ہے, اس کی جو نفسیات ہے, وہ اپنے آپ کو ایک تو مسلمان خیال کر رہا ہے. اور میں نے دیکھا کہ لوگ 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں. بالکل. اچھا پھر یہ ہے کہ وہ اگر ڈرامے کر رہے ہیں, فلمیں کر رہے ہیں, تو ساتھ ساتھ وہ کسی نہ کسی سلسلے سے بندھے ہوئے بھی ہوتے ہیں. یعنی صوفی بھی ہوتے ہیں, کوئی سلسلہ نقشبندیہ میں مرید ہوتے ہیں, کوئی چشتیہ میں ہوتے ہیں, کوئی قادریہ سلسلے میں بھی ہوتے ہیں. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے کہ بڑے اچھے اداکار ہیں, فنکار ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ صوفی مزاج کے بھی ہیں, حج عمرہ کر رہے ہیں, حج عمرہ بھی کرتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو بات کریں گے, آپ ان کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس میں خرابی ہے, کوئی بات ہے, تو آپ اس کو واضح کریں گے نا کہ اس میں اگر کوئی ایسی انڈیسینسی کی بات ہے, ولگیرٹی کی بات ہے, آپ اس کو کلیئر کریں گے. اگر ڈرامہ ہے, کوئی فلم ہے, اگر وہ ایک خاص دائرے میں بنایا جا رہا ہے, اس کو پیش کیا جا رہا ہے, جیسے مثال کے طور پر ایران کی اگر موویز اور فلمیں آپ دیکھیں تو وہ ایک یعنی سبجیکٹ اورینٹڈ جس کو ہم کہتے ہیں, ایک خاص مقصد کی تحت ہوتی ہیں, اور اس میں جو مناظر ہوتے ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, اور چھوٹی سی اس کی سٹوری ہوتی ہے, لیکن وہ اس کو ایسے انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اس میں ایک سسپینس اور تجسس بھی ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اٹ سیلف آپ کسی چیز کو اس طرح حرام نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ جدید زمانے کی ایک تخلیق ہے, جیسے فلم ہے, ایک ڈرامہ ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ذریعے سے آپ میسیج کیا لوگوں کو آپ پہنچا رہے ہیں. تو جو شخص ایسا کرتا ہے وہ خود کو مسلمان بھی کہتا ہے, اور پھر وہ کاروبار اور بزنس ہے اس کا لاکھوں کروڑوں روپیہ لوگوں کا اس میں ڈوب بھی جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما. ہمیں ان کے لیے کوئی ہدایت, کوئی تبلیغ, کوئی سمجھانے کی بات ہو تو ہمیں اس طرف ان کو راغب کرنا چاہیے کہ آپ اگر یہ سب کچھ کرتے بھی ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ اس میں لوگوں کی اخلاقیات بہتر ہو, نہ یہ کہ لوگوں کی اخلاقیات خراب ہو, اور نہ ایسا کوئی پیغام اور میسیج ہو کہ جو ہمارے معاشرے کو خراب کرے. تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر پیغام اور میسیج ٹھیک نہ ہو
تو ہم ان کو ہاں یا نہ میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ دیکھیے جب ہم ان سے بات کریں گے تو پھر ہم ان سے بات کر لیں گے. بڑا خوبصورت جواب ہمارے ساتھ دیا کہ جب وہ سچویشن آئے گی تو اس کے بعد دیکھیں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے. جب آ کر وہ مجھ سے پوچھیں گے تو پھر میں مزید اس مسئلے کو ان پر واضح کروں کہ آپ کو کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ فلم کروڑوں کا بزنس کرے گی. ہاں یعنی کہ پھر ان کو میں بتاؤں گا کہ بھئی اگر آپ یہ کام کرتے ہیں اللہ کی مشیت اللہ کا حکم کیا ہے آپ کے لیے کیا رہنمائی ہے آپ اس کو ہمیشہ ان معاملات میں پیش نظر رکھیں. جی سر بہت شکریہ. اس طرح کی ایک بات بھی ہے نا مولانا وحید الدین خان سے وہ متعلق ہے کہ کسی نے ان سے کسی سپورٹس مین خاتون کے بارے میں پوچھا کہ ان کا لباس ٹھیک ہے نہیں ٹھیک, تو آپ نے کہا کہ جب وہ خود میرے سے پوچھنے کہ تو میں اس کو کہہ دوں گا بتا دوں گا. بالکل ٹھیک ہے, بہتر راستہ یہی ہے. بہت شکریہ بلال صاحب. اب مزید جو ہے نا ہمارا وقت جو ہے نا اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کے سوالات لے سکیں آپ کی. ناظرین کرام ہم نے بات کی سورہ یوسف پہ اور ایک خاص حصہ ہم نے سورہ یوسف کا مکمل کیا. بہت جلد انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کے اختتام کی طرف جائیں گے. آپ سوالات ہمیں ضرور بھیجا کریں. ہماری ویب سائٹ ہمارا سوشل میڈیا پیج آپ اس کو ضرور دیکھیں اور اس پہ اپنے سوالات بھیجا کریں. ہم اپنے پروگرام کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں, اللہ تعالی ہمیں اس نے کلام عطا فرمائے, تاثیر کلام عطا فرمائے, ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.